ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، لیکن جو کریڈٹ جاتا ہے ہماری اکنامک ٹیم کو، اسد عمر صاحب کو، حماد صاحب کو، خسرو بختیار صاحب ہیں، رزاق داؤد صاحب ہیں، اور ہمارے چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیں ہارون شریف صاحب، ان تمام لوگوں کو جو کریڈٹ اس وقت جو ان کی جو لڑائی ہے یا ان کی جو اصل جنگ ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا. اپنے پاؤں کے اوپر آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اگر آپ کے پاس آپ کی ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی، آپ کی امپورٹس کم ہوں گی، آپ کا ڈالر ریزرو جو ہے وہ اتنا ہوگا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ ترقیاتی منصوبوں پہ کام کر سکیں. یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے جو حل ہے وہ آسان نہیں ہے. حل یہ ہے آپ کا ٹیکس نیٹ براڈ ہو. اور مجھے خوشی ہے کہ اس وقت جو اس دفعہ جو ریٹرنز جمع ہوئی ہیں وہ پہلی بار ایک لمبے عرصے کے بعد ان میں مثبت ٹرینڈ سامنے آیا ہے، اور ہماری جو اس وقت اس بار جو کہ ٹیکس ریٹرن جمع ہوئی ہیں ان کی تعداد پچھلے سے بہت زیادہ ہے، تقریباً دگنے کے قریب جو ہے ان میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ ایک بہت ہی مثبت پیش رفت ہے. اگر ہم اس سے پہلے جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بات کی کہ اگر تو ہم نے جو ایگزسٹنگ ٹیکس دینے والے ہیں انہی کے اوپر بوجھ ڈالنے رکھنا ہے تو پھر اکانومی ایکسپینڈ نہیں ہو سکتی. لہٰذا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ایک ہم یہ کر رہے ہیں. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو امپورٹ کی ہماری جو اشیاء ہے ہم ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کو انکریج کر رہے ہیں. ہمیں جو بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو شکایت بھی ہوئی کہ موبائل فون جو ہیں وہ آپ 2 یا 3 لانے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے. ہم $2 ارب کے موبائل فون منگوا دیتے ہیں ہر سال. ہم 900 ملین کی جو ہے وہ دالیں منگواتے ہیں، 1100 ملین کا ہم پام آئل منگوا لیتے ہیں. اس ٹائپ کی ہمارے جو اخراجات ہیں جب تک ہم ان کو ڈسکریج نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے اوپر ٹیکسیشن نہیں کریں گے، جب تک ان کو ہم ایک نیٹ میں لے کے آئیں گے، ملک کیسے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوگا؟ لہٰذا جو پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے. وہ یہ ہے کہ آپ امپورٹس کو ڈسکریج کریں گے، آپ ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے، ریمیٹنسز جو ہے وہ آپ کوشش کریں گے کہ لیگل ذرائع سے ہوں. اس وقت جو ہماری لیگل ریمیٹنس ہے وہ تقریباً $20 ارب کے اوپر ہے، لیکن تمام تر جو اندازے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کم از کم $40 بلین ہے، اور ہم $10 ارب کے لیے پوری دنیا میں دھکے کھاتے ہیں. لہٰذا اگر ہم اپنی ریمیٹنس جو ہے اس کو 10-15 ارب ڈالر بڑھا لیتے ہیں اور اس کو لیگل نیٹ میں لے آتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں اس پہ حل ہو جائیں گے. منی لانڈرنگ کے اوپر جو اقدامات ہیں وہ ہم نے الحمدللہ اب شروع کر دیے ہیں. پچھلی حکومت کے سب سے جو پچھلا ہمارا سلسلہ رہا اس میں جو سب سے بڑے مسئلے تھے وہ 2 تھے. ایک تو کرپشن تھی کہ آپ نے کرپشن کی، دوسرا پھر تھا کہ وہ کرپشن کا پیسہ باہر بھجوا دیتے تھے. ابھی اگر آپ قصے کہانیاں سنیں، یہ جو سندھ گورنمنٹ کے صاحبان کے قصے کہانیاں آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پیسہ کرپشن تو کی گئی اور کرپشن کا پیسہ جو ہے پھر کس طریقے سے باہر بھیجا گیا. یعنی 5-5 کروڑ کے باغ بنا کے لانچوں کے ذریعے، ماڈلز کے ذریعے، کوئی یعنی ایسا کارنامہ ہے نہیں جو انہوں نے نہیں کیا، اور وہ پیسے جو ہیں وہ سارے باہر بھیجے گئے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کرپشن ایک طرف روک رہے ہیں، دوسری طرف ہم منی لانڈرنگ کو جو ہے ہم نے اس کو بند کر دیا ہے. تیسرا ہم نے ریمیٹنسز کے لیگل راستہ بنا دیا ہے. چوتھا ہم ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے اس کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ وہ آئیں. ان کو ہم نے جو بجلی گیس میں جو قیمتیں بڑھی ہیں ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ان کو نہیں بڑھایا ہے تاکہ وہ ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جا سکے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ہم بڑھائیں. پھر ہم یہ کریں، آج الحمدللہ برٹش ایئر ویز نے اپنی شروع کر دی پرواز پاکستان کے لیے. پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے لوگ آئیں گے، باہر سے لوگ آئیں گے، چاہے وہ ٹورزم کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ یہاں پہ ریلیجس ٹورزم کے لیے آتے ہیں. کرتارپور بارڈر جب ہم نے کھولا تو یہ ایک بہت بڑا، ایک تو اس کا سیاسی انڈیکیٹر تو ہے ہی
کرتارپور بارڈر کا کہ ہم نے 70 سال کی ایک جو تاریخ تھی اس کو بدل کے رکھ دیا، اور ہم نے ایک وہاں پر ایک ہیومینٹیرین جو جسچر ہے پاکستان کا وہ دیا اپنی جو سکھ برادری ہے ان کو اور جو سارے بابا گرو نانک کو ماننے والے ہیں ان کے لیے. لیکن اس کا ایک اکنامک اینگل بھی ہے، اور اکنامک اینگل یہ ہے کہ ہم ریلیجس ٹورزم بڑھانا چاہتے ہیں. لوگ آئیں، ہمارا ایک جو خصوصاً جہاں ہم اسلام آباد جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے تھوڑے دور ہے ٹیکسلا جو کہ بدھ مت کا کیپٹل رہا ہے. یہ ہم جس علاقے میں ہیں یہ اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے ٹورسٹ آئیں یہاں پہ. ابھی جب ہم ملیشیا میں تھے تو وہاں کے مہاتیر محمد صاحب جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جتنی ہماری آبادی اتنا ہی ٹورسٹ جو ہے وہ ون مین ون ٹورسٹ پالیسی جو ہے انہوں نے لی ہے، تاکہ وہاں پہ ٹورسٹ جو آئے گا وہاں پہ وہ ایکسپینشن کرے گا. سو ہماری جو پالیسیز ہیں، جو پی ٹی آئی کی پالیسیز ہیں، ایک تو ان کے اوپر اس وقت یہ ہے کہ ہماری ایک انٹرنیشنل پرسیپشن بہتر ہو رہی ہے. برٹش ایئر ویز نے الحمدللہ ہمارے ہاں جس طرح سے اپنا آپریشن شروع کیا ہے. فرانس نے ہماری جو ٹریول ایڈوائزری ہے وہ چینج کی ہے، وہ ریڈ سے جو ہے وہ انہوں نے گرین میں کر دیا. انشاءاللہ جرمنی اس کو سوچ رہا ہے اس کو بدلنے کی. سو ایک دفعہ یہ یورپی یونین والے جو ہیں وہ جب ہماری ٹریول ایڈوائزریز کو ریویو کریں گے تو پھر اس کا باقی پریشر آئے گا، امریکہ کے اوپر بھی آئے گا، باقیوں کے اوپر بھی آئے گا. یورپی یونین جیسا آپ کو معلوم ہے ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. جب سے ان کے منسٹر آف اسٹیٹ وہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ پومپیو صاحب کا وزٹ ہوا اس کے بعد سے مسلسل یہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. آج بھی اگر آپ بیان دیکھیں تو امریکہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے جو ہم نے طالبان کی نیگوسیشنز جو ہے وہ شروع کروانے میں وہاں پہ اپنا کردار ادا کیا. سو آپ کے جو جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک انٹرنیشنل امیج جو ہے اس میں ایک چینج آئی ہے. ہماری انٹرنیشنل امیج میں ہم اب ایک کلین گورنمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے جو صاحبان تھے ان کا اصل نقصان جو پاکستان کا ہوا کہ چونکہ وہ تو جائیدادیں ہی فرانس میں لے رہے تھے، یو کے میں لے رہے تھے، امریکہ میں لے رہے تھے، تو یورپی یونین کو ایگزیکٹلی پتا تھا پاکستان کا پیسہ کدھر جا رہا ہے. ان کو ایگزیکٹلی پتا تھا عرب والوں کو کہ پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے. سو ہمارا امیج ایز اے نیشن ہمارا نیچے جا رہا تھا. اس گورنمنٹ میں سب سے بڑا ایج یہ ہے کہ تمام باہر کے ملک جن کی ایمبیسیز بھی یہاں پر ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیبنٹ لیول کے اوپر، سینئر موسٹ لیول کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یہاں پہ کرپٹ پریکٹسز کو الاؤ کرے یا کرپٹ پریکٹسز کو جائے، جس سے آپ کا ایک شفاف امیج جو ہے وہ دنیا میں جا رہا ہے. اور جب آپ کا ایک شفاف امیج دنیا میں جا رہا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ بہتر ہوگی. یہ مجھے ابھی فگرز دیے انہوں نے، یہ میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ 2017 میں 11,21,533 جو ہیں وہ فائل ہوئی تھی. اب تقریباً 15 لاکھ جو ہیں وہ اب تک یہ جمع ہو چکی ہیں ہماری یہ جو ٹیکس ریٹرن. تو اس طرح کے جو فائدے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو جو ہے وہ آگے چل کے ہوں گے. ہمارا آپ کا بالکل آپ نے درست بات کی، جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز بزنسز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ ہے اس کے ساتھ ہم اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کو نہیں کریں گے تو پھر اس کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا. اب سی پیک کی جو انیشیٹوز ہیں اس میں ہم پہلے جو سی پیک تھا وہ صرف جو تھا وہ سڑکوں اور اس کے اوپر محدود تھا، انفراسٹرکچر کے اوپر محدود تھا. ابھی جب گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب تو یہاں پہ ایم او یو سائن ہوا ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان، جہاں پر ہم نے ایگریکلچر کو ایک مین فوکس بنا دیا ہے اب سی پیک کا. اور سی پیک کے اندر جو انویسٹمنٹس اب آ رہی ہیں اور سڑکوں اور بریجز اور یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں، بجائے اس کے کہ حکومت صرف پیسے خرچ کرے پل بنانے کے اوپر، سڑک بنانے کے اوپر. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں ہم پرائیویٹ انٹرپرینور جو ہیں ان کو شامل کریں گے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس پہ جو انفراسٹرکچر کے زیادہ کام ہیں وہ وہاں پر ہوں گے. سی پیک میں ہم نے اس کے ساتھ ساتھ $10 بلین کی آف شور گیس پائپ لائن ڈیل جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہوئی ہے.
پھر ہماری اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ڈیل ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ آئل ریفائنری کی ہماری ڈیل ہے، یو اے ای کے ساتھ ہماری جو ڈیلز ہیں وہ ہو رہی ہیں. سو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، آپ کا ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا تو آپ کے روپے سے پریشر ہٹ جائے گا. ان نیچرل یہ کہنا کہ ہم کریں کچھ نہ، لیکن باہر وہ کہتے ہیں نا قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے رنگ لائے گی اپنی بھی فاقہ مستی کے ایک دن، کہ باہر کے پیسے لے لیں اس کے بعد ہم وہ پیسے خرچ کر کے آرٹیفیشلی ہم روپے کی قیمت جو ہے اس کو ہم نیچے رکھیں. اس کا آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، بزنس کمیونٹیز ہیں، وہ تباہ کن پالیسی ہے. جب خود مارکیٹ فورسز یہ طے کریں گی کہ نہیں روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہے اور ڈالر کے مقابلے میں، وہ اصل آپ کی اکانومی ہوگی. سو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی جو سیاسی منزل ہے وہ ہم نے حاصل کر لی ہے. اب ہم اپنی معاشی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جس طرح عمران خان کی قیادت میں ہم نے اپنی ایک سیاسی منزل حاصل کی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ جو تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کو اس کی معاشی منزل تک بھی پہنچائے گی. اور جہاں تک باقی ہماری معاملات ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر آپ کو معلوم ہے اپوزیشن ذرا میرے سے ناراضی رہتی ہے، اور جو ہی آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو وہ ناراض دلہن کی طرح اٹھ کے میکے چلے جاتے ہیں، یعنی واک آؤٹ کر جاتے ہیں. تو بہرحال کوشش یہی ہوگی کہ آپ کے ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو، پاکستان کے لوگوں کو ہم ایک مستحکم سیاسی نظام کے ساتھ ایک مستحکم معاشی نظام بھی دے سکیں. بہت شکریہ. بعد میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت میں کرپشن کا پیسہ باہر بھجوایا گیا، ٹیکس ریٹرنز میں مثبت رجحان سامنے آیا. ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے.